یہ رات علی کے گھر میں قیامت کی رات تھی۔ علی کی 18 بیٹیاں سر کے بال کھولے ہوئے علی کے گرد گریہ فرما رہی تھی۔ علی کے بیٹے ماتم کنا تھے۔ علی بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے، امام حسن کو وصیت کر رہے تھے، اور اس کے بعد تبرکات انبیاء یہ کہہ کر امام حسن کے سپرد کیے کہ رسول اللہ نے میرے سپرد کیے تھے، اور مجھے وصیت کی تھی کہ علی اپنے بعد حسن کو تمام انبیاء کے یہ تبرکات سپرد کرنا، اور حسن سے کہہ دینا کہ حسین کے سپرد کریں۔ 2 سال کے سید سجاد علی کے قریب تھے کھڑے ہوئے۔ علی نے گود میں بٹھا لیا اور پھر کہا حسین یہ سارے تبرکات اپنے بیٹے علی ابن الحسین کے سپرد کرنا۔ پھر اپنے پوتے سے مخاطب ہوئے اور کہا بیٹا کربلا میں یہ سارے تبرکات تم کو حسین سپرد کریں گے، پھر تم اپنے بیٹے محمد باقر کو سپرد کرنا، اور جب یہ تبرکات محمد باقر کے سپرد کرنا تو اے سید سجاد علی کا سلام محمد باقر سے کہہ دینا۔ پردہ ہلنے لگا۔ آپ نے آواز دی زینب اب کوئی نہیں ہے، سب جا چکے، پردے سے باہر میرے پاس آؤ۔ ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا گھر میں، چونکہ اصحاب مسلسل زیارت کے لیے آ رہے تھے، بیویاں پردے کے پیچھے تھیں۔ زینب میرے پاس آؤ، قریب بلایا، زینب کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ خود حضرت زینب نے بیان کیا کہ بابا نے مجھ سے کہا زینب میرے بعد بڑی مصیبتیں پڑنے والی ہیں، بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھنا ہے، جوان بھتیجا تمہارے سامنے سینے پہ نیزہ کھائے گا، ایک بھتیجا تمہارے سامنے گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو جائے گا، ایک ننھا سا بھتیجا گلے پہ تیر کھائے گا اور پیاسا دنیا سے چلا جائے گا۔ اے زینب تم کو دیکھنا ہے کہ قید خانے میں اپنی بھتیجی کی قبر، معصوم بچی کی قبر قید خانے میں بنتے ہوئے دیکھو گی۔ زینب تمہیں دیکھنا ہے کہ بھائی کا گلا تمہارے سامنے کٹ رہا ہے، زینب تمہارے خیمے جلائے جائیں گے، زینب تم بچوں کو لے کر جلتے خیموں سے باہر آؤ گی۔ اے زینب بیبیوں کی نگراں اب تم ہی ہوگی، لیکن زینب ایک بڑی مصیبت پڑنے والی ہے۔ کھلے ہوئے بھرے ہوئے دربار میں تم کو کھلے سر کے ساتھ لایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوں گے اور تازیانے مار کر کھینچتے ہوئے تمہیں ظالم اور فاجر کے سامنے لے جائیں گے۔ کہتے کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی۔ تمام تاریخوں نے لکھا کہ ہر گھر میں کوفے کے صفِ ازاں بچھی تھی، اور جتنی بیوائیں عورتیں تھیں اور یتیم بچے تھے جن کی خبرگیری رات کو اٹھ کر علی جاتے اور روٹیاں پکوا کر لے کر جاتے، اپنے ہاتھ سے یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے، اور بچوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ مر گیا، کہنا باپ مرا نہیں، ہمارا باپ علی ہے، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا وارث علی ہے۔ بچوں کو بہلاتے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، ایک عورت مشک بھر کر لے کر جا رہی ہے، مشک نہیں اٹھ رہی ہے، علی نے کہا چل میں گھر پہنچا دوں۔ جب علی گھر پہنچے تو دیکھا بچے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور وہ تنور روشن کرنا چاہ رہی تھی۔ تو پوچھا کیا مصیبت پڑی ہے؟ کہا میرا شوہر علی کے ساتھ صفین گیا تھا، مارا گیا، اب نہ بچوں کا سرپرست رہا، نہ کوئی بچوں کا دیکھنے والا ہے، خود ہی مزدوری کرتی ہوں، خود ہی روٹی پکاتی ہوں۔ تو علی نے کہا اچھا آج علی تیرے گھر تنور پہ روٹی بھی پکائے گا، تیرے بچوں کو بھی دیکھے گا، میں ہی تو علی ہوں، اور اب جب تک میں زندہ ہوں تیرے بچوں کی سرپرستی، تیری بیوگی، تیرے گھر کا بار
سب میرے ذمے. یہ ہے کریم رحیم علی. تو آج علی کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے سر پیٹ کر رو رہے تھے. بچے رو رہے ہیں, بیوائیں فریاد کر رہی ہیں ہمارا رکھوالا محافظ نہ رہا. روتے روتے رات گزری, دوسرا دن گزرا, لیکن گھر میں کوہرام رہا. بہنیں صفِ عزا بچھائے بیٹھی تھیں. حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, جناب رقیہ. کہتے ہیں حضرت عباس کی ایک بہن تھیں جن کی عمر 6 سال تھی, ان کا نام خدیجہ بنت علی تھا. یہ ام البنین کی بیٹی تھیں, لیکن یہ بار بار دوڑ کر امام حسین سے لپٹتی اور کہتی بھیا بھیا میرے بابا گھر نہیں آئیں گے کیا؟ آج کی رات بھی بابا نہیں آئیں گے, آخری تقریر سن لو. کبھی امام حسن سے لپٹ جاتی اور کہتی بھیا کیا بابا آج کی رات بھی نہیں آئیں گے, اور اتنا روتی کہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر جاتی. کبھی جناب زینب بہن کو اٹھا لیتی, کبھی ام کلثوم اٹھا لیتی, کبھی رقیہ اٹھا لیتی. لیکن تیسری رات نہیں گزری تھی کہ ایک بار روتے روتے عباس کی معصوم بہن خاموش ہو گئی. اب جب مسجد کوفہ کے سامنے جانا تو ایک روضہ بنا ہے, اس پہ لکھا ہے خدیجہ بنت علی, ضرور زیارت کرنا. یہ بچی باپ کو یاد کرتے کرتے تیسرے دن خاموش ہو گئی. حسن اور حسین نے اس کو لے جا کر مسجد کوفہ کے سامنے قبر بنائی. بھائی بھی روئے, بہنیں بھی روئیں. میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا خدیجہ بی بی, باپ کی یاد, باپ کی موت برداشت نہ ہوئی, آئیے کربلا میں سکینہ. ارے آپ کے منہ پر کسی نے تماچے تو نہیں مارے, کسی نے گلا تو نہیں باندھا. خدیجہ بی بی کربلا آئیے, باپ کو یاد کرنے والی بچی پکار رہی تھی, اے چچا عباس